السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 24ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہیں۔ اس قسط میں بھی 3 مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے کہ قربانی کا جانور کم عمر کا ثابت ہوا، پھر دوسرا جانور کم قیمت میں خریدا تو کیا حکم ہے؟ اسی طرح دوسرا مسئلہ، قربانی کے جانور کی قیمت میں سے بچی ہوئی رقم کو رفاہ عام میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ اسی طرح تیسرا مسئلہ کہ ایک آدمی کی طرف سے مکمل اونٹ کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ تو سب سے پہلا جو سوال تھا کہ قربانی کا جانور کم عمر کا ثابت ہوا، پھر دوسرا جانور کم قیمت میں خریدا تو کیا حکم ہے؟ یعنی مثال کے طور پر ایک جانور جس کی قیمت 1050 روپے ہے، اس قیمت میں قربانی کے لیے وہ جانور خریدا، پھر معلوم ہوا کہ ابھی یہ جانور قربانی کی عمر کا نہیں ہے، تو اب اس کے بدلے میں وہ 800 روپے میں دوسرا جانور خریدا، تو کیا اس صورت میں بھی جو زائد رقم ہے اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، جبکہ وہ پہلا جانور قربانی کے لائق نہیں تھا؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلا جانور 1050 روپے میں قربانی ہی کی نیت سے خریدا، لیکن قربانی کی عمر نہ ہونے سے اس کی قربانی نہیں کی اور اس کے بدلے میں 800 روپے میں دوسرا جانور خریدا، تو زائد رقم جو 250 روپے ہوئی تو اس کا صدقہ کر دینے سے ذمہ بری ہو جائے گا اور اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اس صدقے سے قربانی کامل و صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں حوالہ مبسوط امام سرخسی علیہ الرحمہ کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 13 کتاب الذبائح باب الاضحیہ، مکتبہ دار المعرفہ بیروت سے، فقط واللہ عالم۔ اسی طرح جو دوسرا مسئلہ تھا کہ قربانی کے جانور کی قیمت میں سے بچی ہوئی رقم کو رفاہ عام میں خرچ کرنا، تو سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا کہنا ہے کہ اس شخص کے پاس امریکہ یا انگلینڈ یا اسی طرح آؤٹ آف کنٹری سے ہر سال قربانی کے لیے پیسے آتے ہیں، تو اس سال قربانی ادا کرنے کے لیے اس کے پاس 1200 روپے بھیجے گئے، پھر اس شخص کو قربانی کا جانور 900 روپے میں مل گیا اور 300 روپے اس کے پاس بچ گئے۔ اب اس بچی ہوئی رقم کے ذریعے یہ شخص عام گزرگاہ پر ٹیوب لائٹ لگوانا چاہتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ قربانی کے لیے جتنی رقم دی گئی تھی اس پوری رقم کا جانور خریدنا چاہیے تھا، لیکن ہاں اگر رقم بھیجنے والے نے اس رقم میں جانور کو پالنے کا خرچ بھی شامل کیا ہو تو کل رقم میں سے پالنے کی جو خرچ کی مقدار ہوتی ہے اس کو الگ اور علیحدہ کر کے بقیہ رقم سے جانور خریدنا چاہیے، لیکن مذکورہ صورت میں قربانی کے بعد جو 300 روپے بچ گئے ہیں اس کا استعمال رقم بھیجنے والے کے منشا کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ شخص واپس قیمت مانگے تو واپس کرنا ضروری ہے، البتہ اگر رقم بھیجنے والے نے اختیار دیا ہو تو اس رقم کو رفاہ عام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں
حوالہ دیکھیے، حیلۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 67۔ اسی طرح تیسرا اور آخری سوال کہ ایک آدمی کی طرف سے مکمل اونٹ کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہ شخص ہر سال اپنی قربانی کیا بھی کرتا ہے، تو اس سال وہ پورے اونٹ کی قربانی کرنا چاہتا ہے، یا اونٹ یا ایسا ہی وہ جانور جو بڑے جانور ہوتے ہیں جس میں 7 حصے ہوا کرتے ہیں، وہ مکمل جانور کی قربانی اپنے اکیلے ہی کے لیے کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں، اور مکمل 7 حصوں کا ثواب اس کو ملے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ جب ایک شخص نے مکمل اونٹ کی قربانی کی یا ایسے جانور کی قربانی کی جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو پوری اونٹ یا پورا وہ جانور جس میں 7 حصے ہوا کرتے ہیں اس کی طرف سے قربانی جو واجب تھی وہ ادا ہو گئی اور اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اس سلسلے میں حوالہ فتاوی عالمگیری، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 201۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔